ناظرین، کل ایک انتہائی افسوسناک انسیڈنٹ ہوا آزاد کشمیر میں، جب وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر ایک دورے پر ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے، تو آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، انہوں نے اٹھ کر کوئی بات کرنا چاہی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں کہا کہ آپ مجھ سے علیحدہ میٹنگ کر لیں، ہم علیحدہ اس کے حوالے سے بات کریں گے، ابھی مجھے یہ یہاں پر تقریر کرنے دے، بات کرنے دے۔ لیکن وہ بضد رہے اور انہیں باقاعدہ طور پر ٹوکتے رہے اور توتکار کرتے رہے، اور وہاں پر ان کو پھر جو ہے وہ وہاں پر ظاہری بات ہے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو وہاں پر وزیر اعظم کے لوگوں نے انہیں روکا، اور وہاں پر اس کے جو پروگرام کے بعد پھر انہوں نے سردار تنویر الیاس نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے چور پتہ نہیں کیا کیا القابات شہباز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ دیے، اور وہاں پر لوگوں کو باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو اکسایا کہ جی پاکستان کا وزیر اعظم جو اس طرح آ کے ہمارے ساتھ میرے ساتھ یہ کر کے گیا ہے، مجھے یہ کیا گیا، مجھے زد و کوب کیا گیا۔ لیکن ناظرین، اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک ایتھکس بھی نہیں بنتے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ایک دورے پر اور ایک تقریب میں خطاب کر رہا ہو تو اس طرح اٹھ کر آپ توتکار شروع کر دیں۔ اچھا، آج جو ایک اس کے حوالے سے جو ایک اور اسی کا ایک آفٹر ایفیکٹ جو ہے یہ ہوا کہ سنٹورس مال جو کہ انہی سردار تنویر الیاس کی ملکیت تھا، اس کو جو ہے سیل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ آپ نے آج سے چند دن قبل سنا ہوگا کہ وہاں پر ایک فلور کو آگ لگی تھی، اور اس حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کیا تھا کہ آپ اس کے جو حفاظتی میئرز لیں، اور اس مال کو لوگوں کے لیے جو ہے کسی بھی قسم کا جانی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے حوالے سے کسی طرح سے بھی کوئی سنٹورس کی انتظامیہ نے جو اقدامات نہیں کیے تھے، اور اقدامات ناکافی ہونے کی وجہ سے ہی آج اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ لیکن اس چیز کو اب نتھی کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے جی اپنا ذاتی غصہ اور ذاتی انا کے تحت جو ہے سنٹورس کو سیل کروایا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس، آپ ان کا وے آف ٹاکنگ دیکھ لیں، آپ ان کا سٹائل دیکھ لیں، اور میں اس پروگرام میں یہ ایسا کوئی الفاظ نہیں کہنا چاہتا، جس طرح سے وہ بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے صاف شفاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک جسے کہتے ہیں ہوش میں ہوتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ شاید کسی انتہائی مدہوشی کی کیفیت میں ہیں۔ تو وہ اسی مدہوشی کی کیفیت میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں تمہارے جیسے کو نوکر نہ رکھوں اپنے پاس۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے اندر اتنا فتور ہو، اتنا زیادہ غرور ہو، اور وہ شخص اپنے آپ کو پھر ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی بنا دیا ہے، اور جو عبد المجید خان نیازی تھے جو سابقہ وزیر اعظم، انہوں نے باقاعدہ الزامات لگائے تھے کہ یہ جو شخص وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے سردار تنویر الیاس، تو یہ کروڑوں روپیہ اس نے علی امین گنڈا پور کو دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا تحائف اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے، تب جا کے اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا گیا ہے۔ ناظرین، کسی طرح سے بھی سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کوئی اخلاقی ان کی پوزیشن بھی اس طرح کی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک مہمان چل کر آیا اور آپ اس کے ساتھ ہی بھری محفل میں توتکار کر رہے، اور وہ ملک پاکستان کا پرائم منسٹر ہو، جس کے پاس پورے کا پورا پاکستان کی حکومت ہے، جو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ حکومت بادشاہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کریں گے، اور وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میٹنگ میں علیحدہ ہو کر بات کریں گے، اور کوئی بھی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو آپ ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے مجمع میں وزیر اعظم کو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کل کلاں کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وزیر اعظم سے ایسے توتکار کرے گا، اور پھر ہمارے ملک کا جو وقار ہے وہ کہاں پر جائے گا۔ ناظرین، اس ساری چیزوں کو، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی چیز ایسی مل نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے وہ ایجیٹیشن میں آئیں، کوئی ایسا پروپیگنڈا کر سکیں۔ اب صبح سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جی یہ شہباز شریف نے بڑی زیادتی کر دی ہے اور یہ کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسلام آباد انتظامیہ اور سنٹورس کا معاملہ ہے، لیکن اس کو بھی شہباز شریف کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اصل چیز ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ جو بیانیہ ہے جو کہ ان کا کافی دنوں سے اب وہ کھو چکا تھا، اب دوبارہ اس کو کیلکولیٹیولی وہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے ہی چند روز میں انتہائی خطرناک قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف شروع ہونے والی ہیں، کیونکہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو 3 مختلف ایفیڈیوٹ جو حلف نامے انہوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں، یہ اتنا بڑا کیس ہے ناظرین، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں کوئی صورت بھی نہیں ہے عمران خان کے بچنے کی۔
عمران خان صاحب اس میں مکمل طور پر نااہل ہوں گے، اور نہ صرف نااہل ہوں گے بلکہ وہ پارٹی چیئرمین شپ سے بھی اب بہت جلد ہاتھ دھونے والے ہیں۔ یہ چیزیں ہاں یہ ایک علیحدہ امر ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی دسمبر کے آدھ میں وہ یا دسمبر کے مہینے میں وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ جب بھی اس ملک میں الیکشن کا بغل بجے گا، جب بھی انہیں پتہ چلے گا کہ الیکشن ہونے والے ہیں، تب ہی جا کر نواز شریف واپس آئیں گے۔ اس سے پہلے ان کے آنے کا ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا۔ ہاں تیاریاں ضرور شروع ہو چکی ہیں، مشاورت ضرور شروع ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ ابھی تک نہ ان کے کیسز ختم ہوئے، نہ ان کے اوپر جسے کہتے ہیں کسی قسم کی پابندی ختم ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے حوالے سے بھی موومنٹ ہو رہی ہے۔ یا تو پھر یہ ہوگا کہ دونوں کو جو ہے وہ نااہل رہنے دیا جائے گا، ان کے بغیر الیکشن ہوگی، لیکن ایسا بہت کم چانسز ہے، کیونکہ یہی ہوگا کہ ایک دفعہ عمران خان کو نااہل کر کے، عمران خان صاحب کو وہ ایک قسم کا وہ گراؤنڈ دکھا کے اس کے بعد پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ کی جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر بہت برا وقت آنے والا ہے، اور یہ اگلے چند دنوں میں آپ اس حوالے سے دیکھیں گے، کیونکہ عمران خان نے اپنا آلموسٹ سب کچھ گنوا دیا ہے۔ اب ان کے پاس زیادہ تر کھیلنے کو بچا کچھ نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ اس طرح کے سردار تنویر الیاس جیسے یا اس طرح کے کچھ اور دو چار معاملات کو اٹھایا جائے اور ان کے اوپر پھر سیاست کی جائے، اور ان کو برا بھلا جو ہے وہ برا جو لوگوں کی نظروں میں ان کو برا بھلا کہا جائے۔ اس وقت جو مرال ہے جو ایک قسم کا پی ٹی آئی کا، وہ بھی کافی حد تک ڈاؤن ہے۔ اب صرف اور صرف وہ ایک پروپیگنڈا ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بیس ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ارشد شریف کے حوالے سے سو موٹر لے لیا ہے، کیونکہ یہ بھی اچھا کیسی بات ہے کہ بہت پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے خط لکھا تھا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران خان اور پھر لوگوں نے پٹیشنز اس کے حوالے سے مختلف خطوط لکھنے شروع کیے، تو آخر کار سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا پڑا۔ تو اب وہ بھی ظاہری بات ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف پورے طور پر کھیلنا چاہ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب بہت حد تک لوز کر چکے ہیں، جو ان کے پاس پتے تھے وہ شو کر چکے ہیں، جو وہ کارڈز کھیل سکتے تھے، جو انہیں بچا کے رکھنے چاہیے تھے، انہوں نے وقت سے پہلے وہ بھی کھیل لیے۔ اب ان کے پاس رہا کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت جلد اس پارٹی کو کمزور سے کمزور تر ہوتا بھی دیکھیں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہی ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے۔ آپ بہت جلد پرویز الہی کو آپ یہ آج کہیں کہ جی اسمبلیز توڑیں، آپ دیکھیے گا کہ پرویز الہی ان کو جواب دے کے آصف زرداری کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی عمران خان کو آپ اگلے چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کو نوٹسز اور باقی جو عدالتی معاملات، جو ان کے کیسز ہیں، جو ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پینڈنگ تھیں، ایف آئی اے کے کیسز پینڈنگ تھے، توشہ خانہ کے اور بھی بہت سارے معاملات، آپ سمجھیے گا کہ اگلے ہفتے سے ان سب کی جو ہے شروعات ہونے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے اور مزید برے دنوں کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔